بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے انتہائی عزیز اور قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں برطانیہ میں بار بار آتا رہا ہوں اور ہر مرتبہ الحمدللہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے دین کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان میں ہر مرتبہ ترقی محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ مسجدیں قائم ہو رہی ہیں، مکاتب، مدارس الحمدللہ موجود ہیں، اور ہر مرتبہ اس کوشش میں پہلے سے زیادہ بہتری نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہترین صلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اور پورے یورپ میں واحد یہ ملک ہے جس میں الحمدللہ مسلمانوں نے اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے یہ جدوجہد کی ہے اور بڑی حد تک اس میں کامیابی حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ سب حضرات جو اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ سب دیندار لوگ ہیں، مسجد میں آنے والے ہیں اور دین سے تعلق رکھنے والے ہیں. اس موقع پر میں ایک ایسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 2 ارب کے قریب ہے پورے زمین میں، دنیا میں. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 57 اسلامی ملک قائم ہیں، مسلمان ملک قائم ہیں، اور ان کے پاس دولت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اور پوری دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہیں، اور دنیا کی عظیم ترین تدبیراتی اسٹریٹجک مقامات ان کے قبضے میں ہیں. تیل کے وہ مالک ہیں، روپیہ ان کے پاس بے شمار ہے. اتنی تعداد کبھی نہیں ہوئی مسلمانوں کی، نہ کبھی اتنی دولت مسلمانوں کے پاس آئی ہے، نہ کبھی اتنے وسائل مسلمانوں کو ملے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں. اس کا نظارہ آپ نے دیکھا فلسطین میں جو کچھ ہوا. 57 مسلمان ملک خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے. اسی طرح ہماری باوجود اتنی زبردست طاقت کے ہم سب کمزور ہیں.
محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج، اپنے وجود میں محتاج، اپنی تعلیم میں محتاج، اپنی معاشی ضروریات میں محتاج، اپنی دفاعی ضروریات میں محتاج۔ یہ کیا قصہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم اس طرح کی زندگی پورے عالم اسلام میں گزار رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ تمہیں کھانے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر صحابہ کرام حیران ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت بہت ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ كَغُثَاء السَّيْلِ، لیکن باوجود اپنی بہت بڑی تعداد کے ان کی مثال ایک ایسے تنکوں کی ہوگی جو سیلاب کے اندر بہتے ہیں۔ سیلاب کے اندر بہنے والے تنکوں کی ان کی مثال ہو جائے گی۔ تنکے بہت سارے ہوتے ہیں، بعض اوقات انگنت ہوتے ہیں، شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ پانی کے بہاؤ کا رخ موڑ دیں۔ وہ صورتحال آج ہمارے سامنے ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے اس بات کی۔ قرآن نے تو یہ فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اس وقت ہم ساری دنیا میں محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کے پیشوا اور بزرگ، جنہیں انگریز نے اپنی حکومت کے دوران، استعمار کے حکومت کے دوران قید کر کے مالٹا میں محبوس کر دیا تھا، اور کئی سال آپ نے وہاں پر گزارے۔ اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس بات پر بہت غور کیا کہ مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا بنیادی سبب کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، وہ شیخ الحدیث جس کی زندگی حدیث پڑھانے میں گزری اور جس کے لاکھوں شاگرد، وہ جیل کی تنہائی میں اس بات پر غور کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا کیا سبب ہے۔ فرمایا کہ بہت غور کرنے کے بعد مجھے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک سبب یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کے معنی یہ کہ قرآن کے جو 3 حقوق تھے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھا یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ فریضہ مسلمانوں نے ترک کر دیا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ دوسرا سبب مسلمانوں کی باہم تفرقے ہیں، اختلافات ہیں۔ اختلافات بذات خود بعض اوقات برے نہیں ہوتے، لیکن اختلافات کی بنیاد پر جب پارٹیاں بن جائیں
دھڑے بن جائے، ایک دوسرے کے خلاف وہ سب آرا ہو جائے، تو یہ تفرقہ ہے جو بہت بڑا سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، قرآن نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اور تفرقے پیدا مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام کو اس طرح بھائی بھائی بنا دیا تھا کہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے اور عرب لوگ ان کو اپنا سرتاج ماننے کو تیار۔ کہاں سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غزوے کا امیر بنایا، اور حضرت سلمان فارسی نے اس وقت یہ فرمایا کہ دیکھو یہ اسلام کی برکت ہے کہ ایک فارس کا رہنے والا، ایران کا رہنے والا عربوں کی قیادت کر رہا ہے۔ یہ خاص طور پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو صحابیوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، کہا ہمارے باغات ہیں، آدھے آپ لے لو آدھے ہمیں دے دو۔ میری بیویاں ہیں دو، ایک بیوی سے تم نکاح میں طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہاں تک ایثار سے کام لیا انصار نے مہاجرین کے ساتھ، اور سب کو اس طرح یکجان کر دیا کہ کوئی فرق مہاجر میں اور انصاری میں باقی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ شیطان نے کچھ چرکی چھوڑنی شروع کی کہ ایک موقع پر ایک مہاجر اور انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپس میں جب جھگڑا ہوا تو انصار نے اپنے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا، یا الانصار، آؤ انصاریو، مجھ پر مہاجر نے مجھ سے زیادتی کی ہے۔ مہاجرین نے کہا یا المہاجرین، آؤ بھائی مہاجرو، یہ انصار کے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ فوراً غصے میں بھرے ہوئے آپ تشریف لائے، کہا میری موجودگی میں تم یہ نعرے لگا رہے ہو، یہ بدبودار نعرے ہیں۔ یہ الفاظ ارشاد فرمائے دعوها فانها منتنہ، یہ بدبودار نعرے ہیں کہ اے مہاجروں تم ایک جگہ ہو جاؤ، اے انصار تم ایک جگہ ہو جاؤ۔ اور آپ نے سخت اس کے اوپر ایکشن لیا اور یہ فرمایا کہ یہ بدبودار ہیں یہ جو نعرے، عصبیت کے نعرے۔ اور مسلمانوں کو جب کبھی شکست ہوئی ہے یا کبھی ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پوری تاریخ دیکھ لیجئے، اس میں ایک سبب یہ تھا کہ عصبیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے ہو گئے۔ آج ہم جو تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ 57 ملک کس طرح بٹ گئے، یہ سب ایک قوت تھی اور ایک ساری آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی، ایک قوت تھی۔ لیکن وہ ترکیوں کو کہا کہ تم ترکی ہو، عربوں کے ساتھ کیسے چلتے ہو، عربوں سے کہا کہ تم عرب ہو، ترکیوں کے ساتھ کیسے چلتے ہو۔ نتیجہ یہ کہ وہ خلافت پارا پارا ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ جو ایک محلہ بھی کسی زمانے میں کسی شہر کا ایک محلہ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی ایک ریاست بن گئی۔
اور وہ اپنا محتاج ہے دوسروں کی. تو کبھی عصبیت کے بنیاد پر جب مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ میری نسل کا ہے، میری زبان بولتا ہے لہذا میرا ہے، اور دوسرا دوسری زبان بولتا ہے، دوسری نسل کا ہے، وہ کوئی اور ہے، جب یہ سوچنا شروع کیا مسلمانوں نے، اس وقت سے وحدت پارا پارا ہو گئی. سب سے بڑا نقصان عصبیت کی وجہ سے ہوا. اقبال مرحوم نے کہا امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. یعنی اس نے پہلے کہا ہے کہ اس نئی تہذیب نے بہت سے نئے خدا بنائے ہیں، بہت سے نئے خدا پیدا کر لیے ہیں. جیسے پہلے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ایسے خدا پیدا کر لیے، ایسے بت پیدا کر لیے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن کا جو لفظ ہے اس کو فرمایا کہ یہ ایک معبود بنا لیا اس کو. میرے وطن کا ہے لہذا میرا، میرے وطن سے باہر ہے تو میرا نہیں. یہ جس کو عبیت الجاہلیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. جو لباس یہ وطن کی بنیاد پر جو اتحاد قائم ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت ملت کا کفن ہوتے ہیں. ملت تو ایک ہے نا، ملت اسلام. وہ چاہے حبشی ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے ہندوستانی ہو، مسلمان ہے تو مسلمان ہے. پہلے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف قبیلے آپس میں وہ معاہدہ کر لیتے تھے کہ جب تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی کرے گا تم ہمارا ساتھ دینا. اس کو حلف کہا جاتا. اس سے قطع نظر کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، چونکہ میرے قبیلے کا ہے لہذا میں اس کی مدد کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ لا حلف فی الاسلام. اسلام میں یہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا دو آدمیوں کے درمیان کہ جب کسی پر حملہ ہو تو دوسرا اس کی ضرور حمایت کرے، حق پر ہو یا نہ حق پر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے بتوں کو پاش کر دیا. لیکن یہ عصبیت کا بت ایسا ہے جو ہمارے اوپر ہمیشہ مسلط رہا اور اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. ایک تو اختلاف تفرقہ اس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو جاہلیت والا نظریہ ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو کہ تم کسی وقت ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. ایک تو سب سے بڑا بت عصبیت کا بت ہے، وطنیت کا، نسل کا، اور اس کی بنیاد پر جماعتیں بنانے کا، اس کی بنا پر گروہ بنانے کا. اس نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا ہمیشہ. دوسرا ہے مذہبی تفرقہ. مذہبی تفرقہ کے معنی یہ کہ اختلافات عقائد میں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور عبادات میں بھی ہوتے ہیں، مسائل میں بھی ہوتے ہیں. حنفی اور ہیں، شافعی اور ہیں، حنبلی اور ہیں، مالکی اور ہیں. ان کے اپنے اپنے عقائد ہیں، ان کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں. لیکن اگر اس تفرقے کو، یعنی اس اختلاف کو، اختلاف کی حدود میں رکھا جائے، یعنی بھائی اختلاف ہے، میں آپ کے رائے سے، لیکن میں آپ کا پورا احترام کرتا ہوں،
آپ کی پوری عزت کرتا ہوں، تو یہ تفرقہ نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام میں بھی تھے، اختلاف تھے، فقہی مسائل کے اندر اختلاف ہو جاتے تھے، لیکن ایک صحابی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا، سب ایک دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ اور یہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ ساری امت کا اتفاق ہے اس پر کہ کوئی بھی ان میں سے باطل نہیں ہے۔ رائے کا اختلاف ہے، اجتہاد کا اختلاف ہے، لیکن کوئی اس میں سے باطل نہیں ہے، سب حق پر ہے، اپنی جگہ سب حق پر ہے۔ لیکن اگر اس کو بنا لیا جائے مناظرے کا میدان اور جھگڑوں کا میدان، تو اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے تو امت میں تفرقہ پڑتا ہے، جس کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے۔ اختلاف اپنی ذات میں ایسا نہیں ہے کبھی ختم ہو جائے، یہاں تک کہ یہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی، یہ اختلاف بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، سب کو میں اپنے مذہب پر لے آؤں گا، تو وہ خام خیالی میں مبتلا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اختلاف رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک مقاصد دینیہ کے لیے آدمی، انسان متحد ہو جائیں، یہ ہے مطلوب۔ اب دنیا الحاد کی طرف جا رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، خدا کے ماننے کے منکر ہو رہے ہیں۔ آپ یہ لیے بیٹھے ہو کہ رفع دین چاہیے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یا حیات النبی اور ممات النبی کا مسئلہ کھڑا کیے ہوئے ہو، اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ اختلاف کرتے ہو، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے گویا دشمن بن گئے۔ مذہبی اختلافات، جب فتنہ تاتار آیا تھا، چنگیز خان اور اس کا بیٹا ہلاکو خان جب بغداد کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، یعنی حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، تو وہاں ایک علماء کرام کے درمیان بحث و مباحثے ہو رہے تھے۔ چوک کے اوپر، بڑا ایک چوک تھا، اس چوک کے اندر وہ مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوتے، ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کرتے، بحثیں کرتے۔ کسی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب تلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونچ سے تادم حرام۔ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو دشمن سر پہ کھڑا ہے، دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، سارے عالم اسلام کو، خوارزم کو تاخت و تاراج کر کے آیا ہے، اور بغداد کے اوپر حملہ آور ہے، اور مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونچ سے تادم حرام۔ اس زمانے کے مورخ نے جو دیکھا تو کہا، مفتیاں را مجدہ، مفتیاں را مجدہ، کارے ملت بیضا تمام۔ ان مفتیوں کو خوشخبری ہو کہ تمہارے ان بحثوں کے اندر لگنے کی وجہ سے ملت بیضا کا کام تمام ہو گیا۔ اس بغداد کے اندر خون کی نہریں بہہ پڑی، دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ تو بے وقت پر اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر اپنے گروہ بنا لینا اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن شروع کر دینا اور لڑائی جھگڑے شروع کر دینا، یہ اتنا بڑا مفسدہ ہے کہ جس کی تباہی اور بربادی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ درس دیا تھا، انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے، سارے مومن بھائی ہیں،
کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اور اس کے عقائد اور اس کے دائرے اسلام کے اندر اس کے اگر مسائل میں تمہیں کچھ اختلاف بھی ہے تو ہے تمہارا بھائی، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا ہی سلوک کرو۔ جب فرعون کے مقابلے میں تم سے کہا جاتا ہے کہ قولا لہو قولا لینا، فرعون جیسے ظالم و جابر کے پاس موسیٰ علیہ السلام ایسا انسان جا رہا ہے، پیغمبر، اس سے پیغام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ان سے نرمی سے بات کرو۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر داعی نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مقابل وہ فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں نرم بات۔ اب یہاں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر دوسروں کے اوپر تان و تشنی، تو یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محتاج بنے۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور پر ہمارے ہاں سارے عالم اسلام میں یہ مسائل ہیں، لیکن میں یہاں دیکھتا ہوں، معاف کرنا، مجھے یہاں پر بار بار حاضری کا موقع ملتا ہے، اور آپ حضرات کے دینی فکر کی دل میں قدر بہت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مثال بنایا ہے دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں، کہ آپ نے اپنے دینی تشخص کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا اہتمام کیا۔ لیکن یہ بلا جو ہے، یعنی باہمی اختلافات اور تفرقہ بازی، یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی پھیلی۔ دوسرے عالم اسلام میں بھی ہے، لیکن یہاں جہاں آپ کو سامنا ہے کفر کا، الحاد کا، بچے مرتد ہو رہے ہیں، بچے الحاد کی گود میں جا رہے ہیں، اس وقت میں سب کو یکجان ہو کر اس فکر میں پڑنا چاہیے کہ اپنے نسلوں کو کس طرح الحاد اور بے دینی سے محفوظ رکھیں، بجائے اس کے کہ یہاں پر وہ جھگڑے لا کر لے آئیں جو مسلمانوں کے اندر ہندوستان پاکستان میں تھے، وہ جھگڑے لا کر یہاں پر کھڑے کرتے۔ مسلمان، میں نے جتنا جو کچھ اللہ نے توفیق دی قرآن و حدیث کے مطالعے میں، تو یہ نظر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان تفرقے سے بدتر کوئی گناہ نہیں، تفرقے سے بدتر کوئی اور چیز بری نہیں ہے، تفرقے سے بچایا۔ دیکھو، یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تو چار ہو گئے نا، اور بھی بہت سارے مجتہدین ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر ایک حاکم کسی ایک مذہب کے مطابق فیصلہ کر دے، سب کو اسی کا اتباع کرنا لازم ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ تقسیم نہ ہو، ان کے درمیان تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے فرمایا مجتہد فی امور میں کسی دوسرے پر نکیر کرنا بھی ناجائز ہے۔ کوئی شافعی ہے پر نکیر، تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ نکیر کرنا جائز نہیں ہے۔ مالکی کے پر اعتراض کرو کہ ہاتھ چھوڑ کے کیوں کھڑا ہوتا ہے، نکیر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی اس کی رائے ہے، اس کے مطابق کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہے، اور وہ بھی کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اپنی رائے پر جماؤ اور اپنی رائے پر اتنا جمود ہو جائے کہ دوسری رائے کو سمجھے کہ یہ باطل ہے، باطل محض ہے، یہ ہے وہ فتنہ جس نے ہمیں بانٹ رکھا ہے۔ اب بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے فقہاء کرام کے ہاں وہ مسائل نہیں تھے، یعنی وہ سوال نہیں تھا، وہ صورتحال نہیں تھی، وہ صورتحال مسئلہ نہیں تھی، اس کا جواب بھی اصولوں کے مطابق نکالا جاتا ہے، اس میں رائے مختلف ہو سکتی، ایک شخص کی رائے ہے، ایک شخص کی رائے ہے، تو رائے کے اختلاف میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس رائے کے اختلاف کی بنیاد پر
دھینگا مشتی شروع ہو جائے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, یہ اور ہے میں اور ہوں, یہ اور گروہ ہے یہ میں اور گروہ ہوں. یہ ہے جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہوا ہے. اختلاف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ایمان اور کفر کا اختلاف ہے, اس میں کسی طرح بھی مداہنت جائز نہیں, لیکن ایمان اور کفر کے اختلاف میں بھی وہی بات ہونی چاہیے, قولا لہو قولا لینا. اور ایک اختلاف حق و باطل کا ہوتا ہے, چاہے وہ کفر و ایمان کا نہ ہو لیکن گمراہی اور ہدایت کا ہو. اس میں بھی یہ ہے کہ جتنے مشترک دینی مقاصد ہیں ان میں ان کو جوڑ کے چلنا چاہیے, چاہے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہیں طالب ایمان, تو ان کو مشترک مقاصد کے لیے ارتداد کے خلاف, الحاد کے خلاف, خدا بیزاری کے خلاف اور یعنی فحاشی کے خلاف اس کو ساتھ ملا کر چلنا چاہیے. اور ایک اختلاف ہے مذاہب فقہیہ کا جس میں کوئی باطل ہے ہی نہیں, کوئی باطل ہی نہیں ہے. اور ایک اختلاف ہوتا ہے صرف مزاج کا, نہ اس میں کفر و ایمان کا اختلاف ہے, نہ کسی قسم کے مذہبی مسائل کا اختلاف ہے, نہ کوئی گمراہی کا اختلاف ہے. مزاج نہیں ملتا, یہ اور مزاج کا ہے وہ اور مزاج کا ہے. ٹھیک ہے بھائی, مزاج ہر ایک کا الگ ہوتا ہے, تم اس کے مزاج پر اعتراض نہیں کر سکتے, وہ تمہارے مزاج پر اعتراض نہیں کر سکتا. اب یہ میں معاف کیجیے گا, پھر کبھی پتہ نہیں آپ سب حضرات سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. میں 84 سال کی عمر میں آپ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, تو اس میں خدا کے لیے یہ تفریقے کو ختم کرو. یہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات مسجدیں, یہ گجراتیوں کی مسجد ہے, یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے, یہ عربوں کی مسجد ہے, یہ صومالیوں کی مسجد ہے, یہ ترکیوں کی مسجد ہے. ٹھیک ہے بھائی, یعنی اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی وہاں پر وہ ذرا ہم خیال لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اس کو اس طرح کا تفریقہ نہ کیا جائے کہ وہ اور ہے میں اور ہوں, وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی اب اس میں ہم کسی دوسرے کو شامل نہیں کر سکتے اس مسجد کے کام میں, کیونکہ یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے لہذا اس میں کوئی انڈین نہیں آ سکتا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شیطان نے ہمارے اندر پھیلائی ہوئی ہیں. تو مشترک مقاصد کو متعین کر لو کہ ہمارے سامنے بنیادی مسئلے کیا ہیں. بنیادی مسئلے ہیں ہماری اولاد کے, بنیادی مسئلے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے. ان کو مسلمان رکھنا ہے, ان کو اسلام پر قائم رکھنا ہے, الحاد سے ان کو بچانا ہے, اور گناہ کبیرہ سے ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں تو ایک اکٹھے ہو جاؤ, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے سلفی ہو یا غیر سلفی ہو, لیکن اس مشترک مقصد کے اندر جو پوری امت کا زبردست مقصد ہے اس میں ایک ہو جاؤ. اور جب وہ موقع آئے تو اس میں تمہارے درمیان یہ تفرقہ نہ ہو کہ یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے. میں آپ سے انتہائی درد دل کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں, شریعت نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے, شریعت نے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, عجیب و غریب, کہ کسی طرح جھگڑ سے بچے یہ امت. یہ فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات, اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. کس شخص کی؟ کہ جس کا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. حق پر ہے
اور حق کی وجہ سے اس کو حق اللہ نے دیا ہے کہ اس حق کی مدافعت کرے، لیکن اسے خطرہ ہے کہ اگر میں حق پر کی بات کو زیادہ یہاں پر حق بات کا کے اوپر میں اصرار کروں گا یا حق کام پر میں اصرار کروں گا تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو جو جھگڑا باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے بیچوں بیچ گھر دینے والے گھر دلوانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھا کہ ان کا اس پر عمل ایسا تھا کہ لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہوتا تھا۔ پکا حق 100%، جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ دارالعلوم، ہمارا دارالعلوم کراچی جو ہے، وہ اس کو ایک زمین ملی تھی، اس زمین کا باقاعدہ قانونی طور پر دارالعلوم کے نام ہو گیا، اس میں 2-3 کمرے بنا دیے، اس میں ٹیلی فون لگ گیا، اس میں کے لیے اس کا افتتاح کرنے کے لیے اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ سارے ملک سے بڑے بڑے علماء اس میں تشریف لائے۔ حضرت مولانا مفتی احمد حسن صاحب، حضرت مولانا مفتی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء تشریف لائے۔ افتتاح، دارالعلوم کا افتتاح، دارالعلوم، اور اس میں لکھا ہوا تھا دارالعلوم کراچی بیادگار شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، بورڈ لگ گیا۔ 2 کمرے بن گئے انتظامی امور کے لیے اور ٹیلی فون لگ گیا۔ این اس وقت جب افتتاح ہو رہا تھا اور ساری زمین کا پورا کارروائی دارالعلوم کے نام ہو چکی تھی، کسی نے کوئی فتنہ کھڑا کر دیا، اور فتنہ کھڑا کر کے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی استاد کی اہلیہ کو لے آئے کہ وہ میں احتجاج کرنے کے لیے لے آئے۔ یہ سب کام ہو چکے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں جھگڑے پر مدرسے کی بنیاد نہیں رکھنا چاہتا، میں جھگڑے پر مدرسے کی بنیاد نہیں رکھنا چاہتا۔ مدرسہ کوئی دکان نہیں ہے کہ اس کو چلایا جائے، مدرسہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، لہذا میں کسی جھگڑے پر بنیاد نہیں رکھنا چاہتا۔ ساری زمین، سارے وہ کمرے، وہ سارا ٹیلی فون، وہ سب چھوڑ کر الگ ہو گئے، سب چھوڑ کر الگ ہوئے۔ اور اللہ نے پھر یہ ایسا کیا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ عطا فرما دی دارالعلوم کو کہ جو شہر سے دور تھی اور بڑی لق و دق علاقے میں تھی، بہت دشوار گزار، وہاں تک پہنچنا مشکل تھا، بس بھی 1 میل پہلے اتارا کرتی تھی۔ والد صاحب نے فرمایا یہاں کریں گے دارالعلوم۔ آج اللہ تعالیٰ نے سارے شہر اس کے ارد گرد پھیلا دیے۔ لمن ترک الوراء وہو محق، جھگڑے کی وجہ سے اپنے حق چھوڑ دیا۔ یہ میں نے اپنے والد ماجد کو ایک واقعہ، میں آپ سے ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن ساری زندگی میں نے پایا، اس پر پایا کہ جھگڑا نہیں، جھگڑے سے بچو، حق چھوڑ دو اپنا، لیکن جھگڑے سے بچو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے سب سے خراب چیز جھگڑے کو قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں خدا کے لیے اسلامی وحدت کا ایک تصور جو ہے وہ اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ جو مسلمان ہے، چاہے کہیں کا رہنے والا، وہ میرا بھائی ہے۔ جو مسلمان ہے، چاہے میرے مسلک کا نہیں، پھر بھی وہ مسلمان ہونے کے ناطے میرا بھائی ہے۔ بے شک آپ اگر کسی کو اس کا یعنی پیار سے، محبت سے آپ اس کو سمجھا دیں بھائی تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ حدیث میں ہے المومن مرآۃ المومن، مومن دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کو اگر جسم میں کوئی عیب ہے تو خود سے نظر نہیں آتا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نظر آ جاتا ہے۔ تو مومن بھی دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک مومن اگر دوسرے میں خرابی دیکھ رہا ہے تو اس خرابی کو اس کو بتا دے چپکے سے، اور اس سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لے، پیار سے، محبت سے۔
اپنائیت سے، دشمنی سے نہیں۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ مثال جو دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی، یہ بڑی معنی خیز مثال ہے، اس لیے کہ آئینہ اسی کو عیب بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، دوسروں سے کہتا نہیں پھرتا۔ آئینہ اسی کو بتائے گا جو اس کے سامنے کھڑا ہے کہ بھئی تمہارے آنکھ میں یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، تمہارے گال پر یہ نشان نظر آ رہا ہے، یہ عیب نظر آ رہا ہے۔ کس کو بتائے گا؟ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے، دوسروں سے کہتا نہیں پڑتا دیکھو فلاں شخص کے جسم میں یہ عیب ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کو خود کا بتائے گا کہ بھئی یہ تمہارے اندر یہ مجھے نظر آ رہی ہے بات، میں پیار سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو ٹھیک کر لو، لیکن دوسروں سے نہیں کہتے پھرو گے فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے۔ اس طرح زندگی گزارے گا انسان تو وہ ہے تقویٰ کی زندگی، وہ ہے ایمان کی زندگی۔ تو خدا کے لیے یہ آپس کے تفرقے، دیکھو ہمارے یہاں اس ملک میں طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ رویت ہلال کا مسئلہ، ایک کا کرائے کچھ ہے، دوسرے کی کچھ اور ہے۔ عشاء کے وقت کا مسئلہ، پتہ نہیں کیا کیا اور مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہیں، اختلاف ہے، اختلاف کو مان لو کہ ہاں اختلاف ہے، لیکن اختلاف ہے، تفرقہ نہیں ہے، گروہ بندی نہیں ہے، ایک دوسرے کی دشمنی نہیں ہے۔ اختلاف ٹھیک ہے، جو جس طرح سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کر لے، لیکن اس کے اوپر دوسرا کوئی نکیر نہ کرے، دوسرا اس کے اوپر تانے نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے۔ ان کو جھگڑے کی بنیاد بنا لینا، تفریقے کی بنیاد بنا لینا، یہ ایک زہر ہے جو ہمارے معاشروں کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے بہت ہی ہاتھ جوڑ کر، میں بہت ہی آپ حضرات سے بہت کمتر، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے آپ سب سے زیادہ کمتر ہوں، لیکن بزرگوں سے جو بات سنی ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے اصل مد نظر اس کو رکھو کہ اصل مقصد کیا ہے، اپنے دین کا تحفظ، اپنے آنے والی نسلوں کے دین کا تحفظ۔ اس غرض کے لیے جو اپنی رائے کو، اپنے اختلافات کو صرف اپنے ذاتی حلقہ درس کی حد تک محدود رکھو۔ تم سے کوئی پڑھنے آیا اس کو وہ بتا دو کہ بھئی ہمارے نزدیک کیا ہے، لیکن اس اختلاف کو پھیلا کر، اس کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف ایک طوفان اٹھا کر، ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے کھڑے کر کے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی خدمت ہے کہ میں کیونکہ یہ بات سمجھتا ہوں تو جو میں سمجھ رہا ہوں وہی برحق ہے، دوسرا جو سمجھ رہا ہے وہ باطل ہے، محض ہے۔ تو اس کی وجہ سے نفسانیت اس میں داخل ہو جاتی ہے، نفسانیت داخل ہو جاتی ہے جس چیز میں اس کو فساد مچا کر چھوڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس یہ گزارش مجھے کرنی تھی کہ اپنے اصل مقصود کو پہچان کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے، حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہاں پر مساجد تعمیر کر کے، مکاتب بنا کر، مدارس بنا کر، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو اس بہترین کامیابی کو جو چیز گھن کی طرح کھا رہی ہے وہ تفرقہ بازی ہے۔ اس تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے سورہ حجرات جو نازل کی ہے اس کو ذرا ہر آدمی بہت اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ سب سے پہلی خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ بدزنی سے پیدا ہوتی ہے، بدگمانی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ سارے احکام سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کو پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ماشاء اللہ. ہاں ایک مسجد طیبہ یہاں سائڈ پہ، ماشاء اللہ. ایک 2 مائل اوپر مسجد سلام ہے، ماشاء اللہ. خدا عالم ہے، ماشاء اور اللہ. ایک ہمارے قبرستان کی بات ہے. ماشاء اللہ. تو وہ سب چیزیں معلوم ہوا ماشاء اللہ بولٹن میں بتایا انہوں نے سلیم بھائی نے کہ 4 مسجدیں ماشاء اللہ بن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے. سبھی آپ حضرات کے دینی جذبے کا آئینہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عافیت کے ساتھ اس کو پورا کرائے اور اس کو دین کا عظیم مرکز بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی دین و دنیا کے اندر اس کی کا اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرما دے. دل سے دعا کرتا ہوں اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ بولٹن کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے لیکن اس میں بھی اتنی شاندار مسجد یہ موجود ہے اور 4 مسجدیں اور زیر تعمیر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق. علماء درخواست کر رہے ہیں، علماء کا کافی مجمع ہے، اجازت حدیث اگر آپ مرمت فرمائیں تو مستحق ہو سکتا ہے. اچھا بھائی فرما رہے ہیں کہ مولانا شبیر صاحب مدظلہم فرما رہے ہیں کہ بہت سے علماء اس مسجد میں اس مجلس میں موجود ہیں اور وہ اجازت حدیث کے خواہش مند ہیں. اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن ان کے تعمیل حکم کے لیے اور تحصیل سعادت کے لیے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں ان کے سامنے. حدثنی بھی شیخ محمد شیخ حسن المشاط رحمہ اللہ تعالی و شیخ محمد یاسین الفادانی و شیخ احمد الناخبی رحمہم اللہ تعالی کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي. وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فأنا أجيز جميع العلماء الحاضرين أن يرووا هذا الحديث عني بهذا التسلسل كما أجيزهم إجازة عامة لكل ما أرويه عن مشايخي في باكستان والهند والبلاد العربية. وفقنا الله تعالى جميعا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.